اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ سازوں کو ہدایت دے کہ ہم دوبارہ ان حالات میں واپس نہ جائیں. اور میں اس میں ایک اپنی ذاتی رائے بھی دینا چاہتا ہوں کہ جس دن ہمیں ٹانک میں یا لکی میں یا کرم میں یا بنو میں کسی دہشت گردانہ حملے کا اتنا ہی الارم ہو جتنا ہمیں مین لینڈ پنجاب میں یا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہوتا ہے، جس دن ہم اپنے پیریفریز کو اس طرح ٹریٹ کرنا شروع ہو جائیں گے جس طرح وہ مین لینڈ پاکستان کو ہم کرتے ہیں، جتنی مذمت اکراس دا بورڈ آج یہاں پہ ہو رہی ہے، یہ تو بہت پہلے، اس دن انشاءاللہ تعالی ہم دہشت گردی کی جنگ بھی جیت جائیں گے. یہ جو آئین پاکستان ہے، یہ جو دستور ہے، یہ ہر پاکستانی کا، ہر پاکستان کے ادارے کا، ہر سٹیٹ کے پلر کا، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ لیجسلیچر ہو اور چاہے وہ ایگزیکٹو ہو، یہ ہم سب کا دستور ہے. اس دستور کے ذریعے لیجسلیچر اور ایگزیکٹو اگر اسٹیٹ کے تیسرے پلر پر حملہ آور ہوں گے تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، میں اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ 27ویں ترمیم، اور یہ وار آج نہیں شروع ہو رہا جناب اسپیکر، صوبائی الیکشنز کا سپریم کورٹ نے حکم دیا، انہوں نے جوتے کے نیچے اس کو رد کیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر میں یہ امینڈمنٹ لے کر آئے، اس کے بعد اسپیشل سیٹس کا فیصلہ میجورٹی سپریم کورٹ ججمنٹ پڑی رہی، اس پہ عمل درآمد نہ ہوا، اور آج یہ آخری وار جو عدلیہ کے اوپر ہو رہا ہے اس پہ آگے تفصیل میں بات کرتے ہیں. میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ بھائی میری بات محسوس نہ کرے، لیکن ہم ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، ہمیں ایک ایک بندے کا پتہ ہے کس نے کتنے ووٹ لیے ہوئے ہیں، ہمیں ایک ایک بندے کا پتہ ہے کون کس طرح اس اسمبلی میں آیا ہوا ہے. میں مختصر یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہر تقریر میں شروع کرتے ہیں. جب 1400 کو 1,40,000 لکھا جا رہا تھا، پتہ نہیں تب آپ کا بینیفٹ تھا، اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے یاد آیا. آپ جس کے جتنے کم ووٹ ہیں وہ اتنا زور سے یوں اپنی چھاتی پہ ہاتھ مارتے ہیں، ہمارا مینڈیٹ 2/3 اکثریت. آپ کی 2/3 اکثریت کی یہ اوقات ہے. منسٹر صاحب چلے گئے، منسٹر صاحب آ گئے. سر میں آپ سے ایک دو پوائنٹس پہ کلیریفیکیشن بھی چاہتا ہوں، لیکن آپ کے ضلع میں 2 سیٹوں پہ ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے منسٹر صاحب. میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو شاید آپ کو بھی شرمندگی ہو. 10,000 ووٹ سے بلال اجاز الیکشن جیتا، اس کی سیٹ پہ ری کاؤنٹنگ ہوئی، 12 سے 14,000 ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں، وہ سارے بلال اجاز کے ہوتے ہیں. یہ 2/3 اکثریت کی لیجیٹمیسی آپ کی، جس کے تھرو آپ اس آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں. خیر، آپ نے کہا آپ سلیکٹیولی دیکھتے ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، چارٹر آف ڈیموکریسی کی آپ نے بات کی، چارٹر آف ڈیموکریسی آ کے یہاں پہ سامنے رکھیں. اگر آپ اس کو سلیکٹیولی نہ دیکھتے ہو، آپ کو اس میں صرف نظر آتا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اگر چارٹر آف ڈیموکریسی پورے کے پورے پہ عمل ہو چکا ہے اور صرف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو ایڈوینٹ ہے وہ رہ گیا ہے، تو جناب ہم آپ کا ساتھ دیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی سامنے لے کے آئے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سلیکٹیو ہم ہیں یا سلیکٹیو آپ ہیں. میں جناب گزارش کروں گا، پیپلز پارٹی کے دوست ہمارے لیے بہت محترم ہیں. جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک ایسے نیشنل ہیرو تھے جن کو پھانسی کے گھاٹ چڑھایا گیا، ایک عامر کے ہاتھوں، ایک شیم ٹرائل میں، ایک جوڈیشل مرڈر میں. آج وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے کافی انڈیزائربل چیزیں جو ہیں وہ نکلوائیں تو ہمیں اس کا کریڈٹ دیا جائے. اگر وہ تھیں تو وی ول گیو یو کریڈٹ فار واٹ یو ہیڈ ایکسکلوڈیڈ، بٹ وی ول آلسو ڈسکریڈٹ یو for what you let pass. And what you let pass is that any judge of any high court can be transferred on the whims of the executive without his consent. جناب، یہ عدلیہ کو دبانے کی کوشش کی نیت سے شک ڈالی گئی ہے، اس سے عدلیہ کو دبایا جائے گا اور ہم اس کے خلاف مزاحمت کرتے رہیں گے. آپ نے اگر کریڈٹ لینا ہے جو آپ نے بچایا ہے تو ہم آپ کو کریڈٹ دیں گے، لیکن آپ کو اس چیز کا ڈسکریڈٹ بھی لینا پڑے گا. واٹ یو لیٹ پاس. جناب، ایک سپریم کورٹ کا جسٹس ہے، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں نہیں جا رہا، ہی ول بی ڈیمڈ ریٹائرڈ. ایک جج ہے، وہ مرضی کا فیصلہ نہیں کرتا، کہتے ہیں اٹھو نا ذرا اس کو تربت پھینکو، ذرا اس کا ذرا علاج کریں. آپ کہتے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سروس کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ پاکستان کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. افسوس ہے اس بیانیے پہ جو آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جناب. اور سر، آرٹیکل 239
No court shall have jurisdiction to call in question any amendment to the constitution on any ground whatsoever. जहां पे डिप्टी स्पीकर, मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं, ये दस्तूर पार्लियामेंट का नहीं है, ये दस्तूर किसी एक इदारे का नहीं है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे ये जुडिशरी का भी दस्तूर उतना ही है। सेपरेशन ऑफ पावर्स की मेरे भाई बात कर रहे थे, भाई एक चीज अभी हुई नहीं है, आप पहले उसको सुबह कोई आके कह देता है जनाब कि जुडिशरी को खत्म कर दें, आईनी अदालत ले आए, जुडिशरी उसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकती। द जुडिशरी इज अ पिलर ऑफ द स्टेट। और क्या अभी आप डंडे के जोर पे ये तरमीम पास तो करवा लेंगे, लेकिन जब वहां से बैकलैश आएगा तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि मिनिस्टर साहब, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, डेमोक्रेसी ने और अवाम की राय ने पाकिस्तान की तारीख में हमेशा प्रिवेल किया है, और हम इंशाल्लाह उस दिन तक मुजामत करेंगे जिस दिन तक, और वो दिन दूर भी नहीं है, दूर भी है तो कोई बात नहीं, हम खून भी देंगे, हमने घर तोड़वाए हैं, पर्चे हैं, हमें इन चीजों से अब फर्क ही नहीं पड़ता। अब जब डेमोक्रेसी इस मुल्क में प्रिवेल करेगी इंशाअल्लाह ताला, और उस दिन जो आपने ये शिकें रखी हैं कि 2/3 के बगैर नहीं किया जा सकता, जनाब 3/4 से आपकी तरमीमों को हम अपना रिवर्स करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब आर्टिकल 243 सर, हमने बहुत सराहा अपनी पाक अफवाज को इंडिया की इंपीरियलिस्ट एजेंडा के खिलाफ जो उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को पूरी दुनिया में मनाया, अपनी काबिलियत को मनाया। पाकिस्तान की तारीख में कोई और पाकिस्तान के कानून में कोई ट्रांसपेरेंट तरीका मौजूद नहीं है। अब जब आप उसको आइन में लिख रहे हैं और उसको अनप्रेसिडेंटेड इम्यूनिटी दे रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इनकी अपॉइंटमेंट का कोई ऐसा तरीका हो कि ये सिर्फ जोरे बाजू पे ना लिए जाएं। क्योंकि मैं तो सर, मेरे आखिरी 30 सेकंड्स हैं, क्योंकि मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा इस पे। सर आखिर में बात है मुज़ाकरात की। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो पोलराइजेशन का माहौल पाकिस्तान के अंदर है, अल्लाह ताला हमें इससे बाहर निकाले, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए एक दूसरे के साथ मिल बैठने का, क्योंकि आप सब हमारे भाई हैं, हमें प्राइवेटली भी आप मिलते हैं। मैं दुआ गो हूं, और आखिर में सिर्फ इतनी बात करूंगा कि महमूद खान चकजई साहब ने आज जो बात की है कि आप सिविलियन सुप्रीमेसी का हमारे साथ बात कर लें, कि हम उस पर बात करेंगे, इमरान खान के साइन मैं करवा के लेके आऊंगा, वहां पे बात ही खत्म हो जाती है, इससे आगे बहस की जरूरत ही नहीं है। शुक्रिया सर। क्लॉज 21 में, आर्टिकल 21 में जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस है, जब जेसीपी में आपकी अक्सरियत है, जब जेसीपी में आपकी अक्सरियत है, तो पहला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो प्राइम मिनिस्टर आर्बिट्रेरिली क्यों अपॉइंट करेगा? ये गलत है।